جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ یاد رکھیے، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ حقیقی کامیابی دولت یا دنیا کی زیادتی میں نہیں، بلکہ 3 چیزوں میں ہے: اللہ کی اطاعت، بقدر ضرورت حلال رزق، دل کا سکون اور قناعت۔ اچھا برتاؤ اس لیے نہ کرو کہ بدلے میں بھی اچھا ملے، بلکہ اس لیے کرو کہ یہی تمہارے کردار کی پہچان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ مشکل میں صبر آ جائے تو اللہ قریب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو سمجھ لینا کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ کبھی بھی حق بات کہنے سے مت گھبرانا، کیونکہ خدا کے سوا نہ تو کوئی زندگی کم کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق روک سکتا ہے۔ رزق کی تقسیم۔ رزق کا سب سے چھوٹا درجہ پیسہ ہے، رزق کا اعلیٰ درجہ صحت ہے، رزق کا بہترین درجہ نیک اولاد ہے، اور کامل رزق اللہ کی رضا ہے۔ یا اللہ، رزق کا ہر درجہ عطا فرما، آمین۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ قبر اور قدر کبھی جیتے جی نہیں ملتے، مرتے ہی قبر تیار اور قدر لاجواب۔ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، وہ کسی غم گشتہ کے دل میں امید کی کرن لا سکتے ہیں یا اسے مزید غم میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ انہیں ذہانت سے منتخب کریں۔ نکاح سے پہلے کی محبت چاہے زمزم سے دھلی ہو یا قرآن کی آیت سے دم کی گئی ہو، گمراہ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، حرام ہے، بے حیائی ہے، بے سکونی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوارتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے زیادہ عزیز مجھے وہ شخص ہے جس کے عادات و اخلاق سب سے عمدہ ہوں۔